بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ربنا وبعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمؤمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من التيم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرہ نور افزا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم الحمدللہ ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی ایمان والوں کے دلوں میں ایک الگ قسم کی مٹھاس، سرور اور لذت کی کیفیت ہم محسوس کرتے ہیں، اور جو ولادت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ساعتیں قریب آتی ہیں، ہماری عقیدت و محبت محبوب علیہ السلام کی غلامی، حضور کی نسبت، حضور سے تعلق، اس کا احساس ہم پر غالب سے غالب ہوتا جاتا ہے، اور یقیناً محبوب علیہ السلام کی آمد مبارکہ پر خوش ہونا اور خوشی کا اظہار کرنا یہ ایمان والوں کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ ہمارے اس محفل میں استاد العلماء استاد محترم قبلہ مفتی محمد صدیق قادری دامت برکاتہم العالیہ اور مفتی ابن مفتی مختار احمد صاحب حبیبی، سید عرفان شاہ صاحب، مولانا نور محمد صاحب اور دیگر اکابرین اہل سنت اور عوام اہل سنت، ہم سب یہاں پر آئے۔ اللہ کریم ہمارے اساتذہ کرام کے صدقے ہم سب کو کمال ایمان عطا فرمائے، علم کا نور عطا فرمائے۔ یقیناً علماء انبیاء کے وارث ہیں، وہ قومیں جو اپنے رہنماؤں، اپنے لیڈرز، اپنے علماء سے جتنا زیادہ متعلق ہوتی ہیں اتنا ہی ان میں میچورٹی لیول، سیٹسفیکشن، اطمینان، قرار اور ایمان کا کمال بڑھتا جاتا ہے۔ علماء کے بغیر ہم اندھے ہیں، ہمیں کوئی سدھ بدھ نہیں ہوگی اگر علماء کی رہنمائی نہ ہو۔ ہمیشہ زندگی میں یاد رکھیے گا، دین کے طالب علم، دین کے علماء، یہ ہمارے لیے سرمایہ
اور ہمارے ایمان کی ضمانت ہے۔ لہذا اس پرفتن دور میں جہاں ایمان کے لٹیڑے ہر طرف موجود ہیں، اگر ہمارے ایمان کو کوئی بچا سکتا ہے تو وہ علماء کی جماعت ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ مذہبی طور پر یہ ابتدا میں بیان کی ابتدا میں کچھ بنیادی چیزیں عرض کروں۔ آپ ماشاءاللہ میلاد شریف مناتے ہیں، جن دوستوں نے بڑی محنت کے ساتھ اس محفل کو سجایا، اللہ ان کی اس محفل کو قبول فرمائے۔ لیکن میسیج لے کر ضرور جائے، جب بھی کسی محفل میں آئیں ایک پیغام، ایک میسیج، ایک سبق ضرور لے کر جائیں۔ جس معاشرے میں علماء کی قدر ختم ہو جائے، ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، اس معاشرے سے اللہ خیر اٹھا لیتا ہے، اور جہاں علماء کی قدر رہتی ہے اللہ غیب سے خیر کے دروازے کھولتا ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو کسی عالم سے متعلق رکھیں، ان سے وقت لیں، ان سے گفتگو کریں، سیکھیں عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے، کانسیپٹ کیا ہے، یہ سیکھنا پڑے گا ہمیں بحیثیت مسلمان۔ اس ابتدائی چند کلمات جو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو سننے سمجھنے کے بعد بنیادی طور پر میلاد ہے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر کرنا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام، مرتبے، رفعت، عروج کا، حضور کے اختیارات و تصرفات کا ذکر کرنا، اور یہ چیز اپنے نبی کا ذکر کرنا، نبی کی پیدائش کا، نبی کے معجزات کا، نبی کے کمالات کا، نبی کے اختیارات کا، نبی کے تصرفات کا، یہ جو ذکر ہے نا، یہ جب ہم نے کلمہ پڑھانا تو یہ رسپانسبلٹی ہر کلمہ گو پر ہے کہ وہ اپنے نبی کی عظمتوں کے ڈنکے بجائے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے، ان کی اقوام کی تاریخ جتنی میسر ہے کہ ہر امت نے اپنے نبی کی عظمتوں کے ڈنکے بجائے، اپنے نبی کو مقام، ان کا مرتبہ، ان کی رفعت، ان کے عروج کا ذکر امتوں نے مابین کیا ہے۔ اور یہ جو ذکر ہے نا، اپنے نبی کی عظمت کے، نبی کے کمال کے، نبی کے مقام و مرتبے کا ذکر کرنا، یہ ایمان کو طاقت دیتا ہے، بندے کے اندر کانفیڈنس لیول بڑھاتا ہے کہ میرا بھی کوئی ہے۔ ایمان کی طاقت، تقویت اور کمال موقوف ہے اس بات پر کہ جتنا اس وقت کے نبی سے تعلق ہوگا، محبت ہوگی، عقیدت ہوگی، اتنا ہی ایمان کامل و اکمل ہوتا رہتا ہے۔ اور جتنا ہم اپنے نبی سے دور رہیں گے، اور یہ دوری ایک ایسا سبب ہے کہ ہمارے ذہنوں میں نبی علیہ السلام کا سکیچ کیا ہے۔ کسی بھی امتی سے کلمہ گو شخص سے پوچھیں کہ آپ کے ذہن میں نبی علیہ السلام کا سکیچ کیا ہے، وہ کیا ہے، ان کا سٹیٹس کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، نبیوں میں اور انسانوں میں اور کل مخلوقات کے اندر اس نبی کا مقام کیا ہے۔ ہم اپنے آپ سے سوال کریں، اپنے ضمیر سے اپنے آپ سے سوال کریں، آپ کو اندر سے جو جواب آئے گا نا، اس جواب کی کیفیت کو آپ محسوس کریں۔ اس جو بھی جواب آئے گا، آپ کا نبی کیا ہے، آپ کے نبی کا مقام کیا ہے، آپ کے نبی کا مرتبہ کیا ہے، آپ کے نبی کا سٹیٹس کیا ہے، آپ اپنے آپ سے خود سوال کریں اور جواب بھی اپنے آپ سے خود لیں، اور جو جواب آئے اس جواب کو پھر کسی
عالم کو جا کے بتائیے گا، پھر بتائے گا کہ آپ کے ایمان کا لیول کیا ہے۔ جب تک ہم اپنے نبی کی ذات پر فنا نہ ہو جائے اس وقت تک ایمان کا کمال ملتا نہیں۔ اور نبی کی ذات پر فنا ہوں گے، نبی کی معرفت، آپ کو نبی کے بارے میں پتا ہو آپ کا نبی ہے کیا، کیسا نبی ہے آپ کا، کیسے کمال والا نبی ہے آپ کا، امام الانبیاء ہے، تمام نبیوں کے نبی ہے، وہ نبی ہے کیسا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں ایک آیت طیبہ ہے، اس آیت طیبہ کا پس منظر شان نزول، پروردگار عالم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو کعبۃ اللہ شریف تعمیر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کرو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کے لیے پتھر اکٹھے کرنے لگے۔ مختلف تفاسیر کے اندر یہ موجود ہے کہ تعمیر کعبہ کے لیے پتھر اکٹھے کیے گئے۔ کچھ پتھر تھے جو فرشتے لے کر آئے، کچھ پتھر جنات نے جمع کیا، اور کچھ پتھر خود جناب ابراہیم علیہ السلام نے، جناب اسماعیل علیہ السلام نے جمع کیا۔ کعبۃ اللہ شریف کے قریب ایک پہاڑ تھا جس کا نام ہے جبل ابو قبیس۔ جبل ابو قبیس سے بھی آپ ابراہیم علیہ السلام پتھر لے کر آئے۔ جبل رحمت مکہ مکرمہ میں ہے، وہاں سے بھی، منی سے، مزدلفہ سے، عرفات سے، ان پہاڑوں سے بھی پتھر لائے گئے۔ یہ پتھر لاتے گئے اور فرشتے طور سینا سے بھی پتھر لائے۔ یہ جو پتھر آ گئے، ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر شروع کی۔ اب تعمیر کعبہ شروع ہو گئی۔ اس کعبۃ اللہ شریف جو ہمیں نظر آتا ہے، اس کی کعبۃ اللہ شریف کی 2 دروازے تھے۔ ابھی تو ایک ہے، پہلے 2 ہوتے تھے، ایک سے انٹر ہوتے تھے، دوسرے سے باہر آ جاتے تھے۔ تعمیر کعبہ شروع ہوئی، چاروں طرف سے دیواریں بننا شروع ہوئی۔ اب جیسے جیسے تعمیر کعبہ بلند ہوتی گئی، ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے تھے، اور کمال یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے تعمیر کعبہ بلند ہوتی گئی، دیواریں اوپر ہوتی گئی، تو جس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے وہ پتھر بھی ہوا میں معلق ہو جاتا، وہ پتھر ہوا میں اڑ جاتا، اوپر ہوتا، اور ابراہیم علیہ السلام نے پوری تعمیر کعبہ کا جائزہ آپ لیتے رہے، یہاں تک کہ تعمیر کعبہ مکمل ہو گئی۔ تعمیر کعبہ جو اللہ کا حکم تھا، تعمیر کعبہ ہو گئی۔ یہ پتھر، جس پتھر پر آپ جلوگر تھے جناب ابراہیم علیہ السلام، یہ بھی ہوا میں معلق ہوتا تھا چاروں طرف۔ آپ جب بھی جائزہ لیتے تو اسی پتھر پر کھڑے ہوتے، اور پھر جب تعمیر کعبہ ہو گئی تو یہ پتھر واپس زمین پر آ گیا۔ اور وہ پتھر آج بھی حرم شریف میں موجود ہے، اور قرآن کریم فرقان حمید نے اس پتھر کے حوالے سے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو، مقام ابراہیم نیٹ پر آپ سرچ کریں آپ کو ملے گا، کعبۃ اللہ شریف کے قریب ہی حتیم ہے، حتیم کے ساتھ ہی تھوڑا سا ہٹے تو آپ کو مقام ابراہیم ملے گا۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ ایک پتھر ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی تھی، یہ پتھر وہیں پر نصب کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو مصلی گاہ بنا۔ مطلب حج اور عمرہ کرنے جاتے ہو تو جب 7 چکر لگا لیتے ہو تو چکر لگانے کے بعد آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے۔ افضل یہ ہے کہ کعبہ ہو، کعبے کے بعد مقام ابراہیم ہو، اور مقام ابراہیم سے پیچھے آپ 2 رکعت نفل ادا کریں۔
بہتر یہی ہے کہ کعبے کے بعد مقام ابراہیم ہو اور مقام ابراہیم کے پیچھے اب کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل پڑھیں۔ اب یہاں 2 چیزیں یاد رکھیے، آپ اپنے ذہنوں سے تخیلات تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیں۔ اختلافات کے علاوہ بھی دین ہے۔ سوشل میڈیا کی لڑائی، سوشل میڈیا کی جنگیں اور یہ سارے فسادات جو ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں تو بڑی بڑی پلان سازش کے ساتھ ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے ہمیں لگ گئے، ہم روح اور حقیقت ہی ایمان کی سمجھ نہیں پائے۔ لڑ رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، ربیع الاول آتا ہے تو مناؤ یا نہ مناؤ، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، جلوس ہونا چاہیے، میلاد ہونا چاہیے، محفلیں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، ڈیبیٹ ہو رہی ہے کلمہ گو لوگوں کے درمیان، حالانکہ یہ موضوع بحث ہی نہیں۔ جو بھی ایونٹ آتا ہے اس کا ذکر تو کرنا ایک فطرت کی بات ہے۔ محرم آتا ہے تو امام حسین کا ذکر، کربلا والوں کا ذکر ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ رنگ ہمارا ہوگا، انداز ہمارا ہوگا، سوگ نہیں ہوگا، وہ سارے تقاضے ہوں گے، لیکن ذکر اہل بیت ہوگا، ایک فطرتی سا عمل ہے۔ اسی طرح ربیع الاول آ جائے تو ذکر محبوب ایک فطرتی، یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ ہم ذکر محبوب نہ کریں تو ہمیں مٹھاس اور ٹھنڈک اور راحت اور چین ملتا نہیں، یہ تقاضا ہے۔ اب ان سارے معاملات سے، خواہ مخواہ کی لڑائیوں سے اور ان پھٹوں کے ساتھ جس کے ساتھ ہمیں لگا دیا گیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ ان کو ہٹا دو۔ آپ بس نبی کے امتی ہو، اور کوئی مولوی آپ کی قبر میں نہیں آئے گا۔ یہ لڑنے والے، یہ بدعت کہنے والے، یہ شرک کہنے والے، یہ میلاد نہ منانے والے، ان میں سے کوئی بھی آپ کی قبر میں نہیں آئے گا۔ اگر آپ کی قبر میں آئے گا تو کملی والے مصطفیٰ آئے گا۔ اب بات سمجھیے گا، ہم ہیں نبی کے امتی، اور رسپانسبلٹی بحیثیت کلمہ گو، سب سے بڑی ذمہ داری ہم پر امتی ہونے کے اعتبار سے۔ اور ہمیشہ عالم کی پہچان یاد رکھیے گا، جو آپ کو کتابوں میں لکھے، بڑا مورل اور نتیجہ لکھا ہے، جو بندہ آپ کو آپ کے نبی کے قریب کر دینا، سمجھو کہ وہ سچا ہے، اور جو بندہ نبی میں عیب نکالنے کی کوشش کرے، نبی کے ذکر پر خدا نے نبی کے ذکر کے لیے وقت مقرر نہیں کیا، تو مولوی کون ہوتا ہے نبی کے ذکر کے لیے کسی وقت کے انتخاب کرنے والا؟ نا، خدا نے نبی کے ذکر کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا، اسی لیے سب سے پہلے نور مصطفی کو بنا کے لامقام میں کوئی وقت نہیں تھا، کوئی سانسیں نہیں تھی، کوئی دن کوئی رات نہیں تھا، رب نے اپنے محبوب کو بنا کے لامقام میں رکھا۔ مصنف عبد الرزاق نے اس کی وجہ بھی لکھی ہے، اس وجہ سے کہ میرا نبی اپنے ذکر میں، میرا نبی اپنے ہونے میں دنیا میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ وقت کا محتاج نہیں ہے، اس کا ذکر بھی وقت کا محتاج نہیں ہے، وہ دنیا کا محتاج نہیں ہے، اس کا ذکر بھی مولویوں کے فتوے کا محتاج نہیں ہے۔ اب یہاں اس کو سمجھنے کے بعد اپنے ذہن، اصل میں ہمارے یہاں پہلے سوشل میڈیا نے بہت گند بھر دیا، بھولے بھالے سیدھے سادے لوگوں کے دماغوں میں ایک الگ عجب قسم کی ایک فتنہ، ایک الگ قسم کا شر ہمارے دماغوں میں کھول دیا ہے۔ ذکر کی بات آئے اور ہمیں آپ اور ایمان والا تو نبی علیہ السلام سے ٹوٹ کے پیار کرتا ہے۔ ہم محبت کرتے ہیں نا نبی علیہ السلام سے، ہر کلمہ کو محبت کرتا ہے، اور محبت جب اپنے عروج پہ جاتی ہے، محبت جب اپنے پیک پہ جاتی ہے، تو جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو۔ کبھی مدینے کے چلوے، کبھی مکے کے چلوے، کبھی مکے مدینے کی گلیاں، کبھی محبوب کا ذکر، کبھی واللیل کی زلفوں کا ذکر۔ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، اور آج سرکار نے زلفوں کو سوارا ہوگا، کبھی حاکم نے معطر سی فضا دیکھی ہے۔ اب یعنی زلفوں کی بات آئے تو ایک الگ لذت ہے، محبوب کے چہرے کی بات آئے، محبوب کے رخ
روح زیبا کی بات آئے، والضحیٰ کے چہرے کی بات آئے، واللیل کی زلفوں کی بات آئے، علم نشرہ کے سینے کی بات آئے، تو ہمارا تو دل چاہتا ہے حضور کے ایک ایک عضو پر، ایک ایک ادا پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو ہدایت بخشش میں لکھے بندہ شعر پڑھتا رہے، ہے کلام الہی میں شمس و دعا، تیرے چہرہ نور افزاں کی قسم. یعنی جتنے بھی اشعار آ جانے نا اب پڑھتے جاتے اور محبت بڑھتی ہے. اے دل یہ سلگنا کیا، یعنی ہوتا تو یہ جس سے بندہ محبت کرتا ہے نا تو دل چاہتا ہے خدا کی عزت کی قسم رات ختم ہو جائے، ذکر محبوب کبھی ختم نہ ہو، محبوب کی ادائیں کبھی ختم نہ ہو، ان کا تذکرہ کبھی ختم نہ ہو. محبوب کا جمال کیسا تھا، محبوب کی طاقت کیسی تھی، محبوب کا حسن کیسا تھا، محبوب کے تصرفات کیسے تھے، محبوب کی ادائیں کیسی تھی، محبوب کا زلفوں کو لہرانا کیسا تھا، محبوب کا چہرہ کیسا تھا. پھر تو وہ ڈوب جاتا ہے، پھر تو وہ فنا ہو جاتا ہے. اور یہ ہمارے ایمان اور ہماری مسلمانی کا تقاضا، پھر وہ وقت کا محتاج نہیں ہوتا. لہٰذا ان چیزوں کو تھوڑی دیر کے لیے دماغ سے نکالیں. جو ہمارے ذہنوں میں سوشل میڈیا نے بھرا ہے نا، اس کو اپنے ذہنوں سے نکالیں اور اب آئیں سنائیں. انبیاء کے خواص میں سے بعض نے لکھا ہے، انبیاء کہ نبی جب کسی پتھر پہ قدم رکھے گا تو وہ پتھر نرم ہو جائے گا. یہ لکھا ہے، بعض نے اس کو خواص میں سے لکھا ہے. نبی جب کسی پتھر پہ، سخت پتھر پہ قدم رکھیں گے تو وہ پتھر نرم ہو جائے گا. ابراہیم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کرنے کے لیے پتھر جمع کر رہے تھے تو مکے کی گلیوں میں بھی چلے. امام حماد، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی استاد ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے. اب جو پڑھ رہا ہوں، مکے کی گلیوں میں ابراہیم علیہ السلام چلے تو مکے کی گلیاں پتھریلی ہیں تو وہاں پر بھی قدم لگے. جبل ابو قبیس پر گئے، وہاں پر بھی قدم لگے. منا گئے، مزدلفہ گئے، عرفات گئے، جہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام گئے پتھر اکٹھا کرنے کے لیے، آپ قدم رکھتے تھے پتھر نرم ہوتا تھا. آپ قدم، پتھر نرم ہو جاتا تھا تو وہ قدم چھپ جاتا تھا اس پتھر پر، اور جب وہ پتھر سے قدم ہٹاتے تو وہ نشان محو ہو جاتا. ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی یہ لکھا ہے شمائل کی کتابوں کے اندر. اب ابراہیم علیہ السلام گئے جبل ابو قبیس، قدم رکھا نشان بنے، پتھر نرم ہوا، قدم اٹھایا نشان مٹ گیا. اسی طرح عرفات گئے، منا گئے، مزدلفہ گئے، قدم رکھے نشان بنا، قدم اٹھائے نشان مٹ گیا. لیکن ایک پتھر ایسا ہے کہ جس پہ قدم رکھا نشان بنا، قدم اٹھایا نشان مٹا نہیں. ایک پتھر ہے مکہ مکرمہ میں، ابراہیم علیہ السلام نے قدم رکھا نشان بن گیا، قدم رکھا نشان بنا، اور پھر جب آپ کے قدمین شریفین اٹھے ہیں تو وہ نشان مٹا نہیں، وہ نشان آج بھی باقی. ابراہیم علیہ السلام کا اتنا طویل دور گزرا ہے، اس وقت میں نشان باقی تھا، حضور کے دور میں بھی نشان باقی تھا، آج بھی باقی ہے، اور قیامت تک اللہ نے چاہا باقی رہے گا. سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ جبل ابو قبیس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے، نشان بنا، قدم اٹھے نشان ختم. عرفات کے میدان میں گئے، آپ چلے، وہاں پر نشان قدم لگے، پاؤں مبارک کے پاؤں لگے، پتھر پر لگے، نشان بنا، قدم اٹھایا نشان ختم. جبل نور پر گئے، نشان بنے، قدم اٹھایا نشان ختم. لیکن ایک پتھر ایسا ہے کہ جس پہ قدم رکھا نشان بنا، قدم اٹھایا نشان مٹا نہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ کوئی تو حکمت ہوگی، کوئی تو ریزن ہوگا، کوئی تو سبب ہوگا کہ یہاں قدم رکھا ہے، بقیہ جگہ پر نشان مٹ گئے لیکن مقام ابراہیم پر نشان نہیں مٹا.
اور دوسرا پھر وہ پتھر کو بڑی عجیب کمال والا پتھر ہے، کعبۃ اللہ شریف کے بعد بڑی جو مقدس مقام ہے نا وہ ہے حتیم کعبہ۔ کعبے کے بعد یعنی کعبے کے اندر کا حصہ ہی ہے حتیم، یہ جو چھوٹی سی دیوار نظر آتی ہے۔ پروردگار عالم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ جب تم عمرہ کرو، جب تم حج کرو اور طواف کرو تو 2 رکعت نفل پڑھنے ہو تو حتیم میں جا کے پڑھو، یہ نہیں ہے آرڈر کہ حتیم کے اندر جا کے پڑھنا۔ یہاں جنتی پتھر ہے حجر اسود، جب تم عمرے کے لیے جاؤ اور طواف کرو، حج کے لیے جاؤ اور طواف کرو اور طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے ہو تو حجر اسود جنتی پتھر کے قریب پڑھنا، یہ نہیں کہا ملتزم کے پاس یا آب زمزم کے کنویں کے پاس پڑھو، نہیں کہا، نہ ملتزم کا ذکر ہے، نہ آب یہاں پر حجر اسود کا ذکر ہے، نہ یہاں پر حتیم کعبہ کا ذکر ہے، ان کا ذکر نہیں ہے، نہ یہ ذکر ہے کہ کعبے کے قریب پڑھنا، نہیں۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی کا بناؤ، کعبہ ہو، کعبے کے بعد مقام ابراہیم ہو، مقام ابراہیم سے پیچھے 2 رکعت نفل پڑھنا۔ پھر اس کی بھی تو کوئی لاجک ہوگی، کوئی وجہ ہوگی، کوئی سبب ہوگا، کوئی ریزن ہوگا۔ اللہ نے حتیم نہیں فرمایا، حجر اسود نہیں فرمایا، آب زمزم کے کنویں کے قریب نہیں فرمایا، کعبے کے قریب نہیں بنایا، رکن یمانی کے قریب 2 رکعت نفل پڑھنے کا آرڈر نہیں دیا، مقام ابراہیم کا آرڈر ہے، تو کوئی تو حکمت ہے۔ یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھیے گا۔ پہلا، علماء نے لکھا ہے، امام حماد وہ اس کو نقل کرتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں اس آیت طیبہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس کے تحت آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کر لی نا، مکمل ہو گئی، اور جس پتھر پر کھڑے تھے یہ پتھر ہوا میں معلق ہوا اور چاروں طرف چلتے رہے، کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر مکمل ہو گئی، پھر یہ پتھر واپس آیا۔ پتھر واپس آنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی، بس ایک دعا مانگی تھی، جس دعا کی وجہ سے آپ نے جب قدم مبارک ہٹایا تو نشان مٹا۔ ایک دعا مانگی تھی پتھر پر کھڑے ہو کر، وہ دعا کیا ہے؟ وہ اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے۔ جب تعمیر کعبہ مکمل ہو گئی اور یہ پتھر واپس زمین پر آ گیا، ابراہیم علیہ السلام اسی پتھر پر کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ کعبے کی تعمیر کرو، میں نے کر دی، ٹھیک ہے، تو نے مجھے حکم دیا تھا کعبے کی تعمیر کرو، میں نے تعمیر کعبہ کر دی۔ اب قرآن میں وہ دعا موجود ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا۔ تعمیر کعبہ مکمل ہونے کے بعد جس پتھر پر کھڑے ہو کر جناب ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کروائی، جب یہ پتھر نیچے آیا اور زمین پر ساتھ ٹچ ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے اسی پتھر پر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے میرے مالک تو نے مجھے کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا، میں نے تعمیر کعبہ کر دی ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا، اب اس رسول کو بھیج جو اس کعبے کو کعبہ بنائے گا، اب وہ نبی بھیج، ربنا وبعث فیہم رسولا، اب وہ رسول بھیج جو پاک بھی کرے گا، آیتیں بھی سنائے گا، جو کعبے کو کعبہ بھی بنائے گا، اب اس نبی کو بھیج۔ امام حماد نے لکھا ہے، اس پتھر پر کھڑے ہو کر جناب ابراہیم نے مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کی دعا مانگی ہے۔ یہ دعا کا اثر ہے کہ وہ نشان کل بھی باقی تھا، وہ نشان آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ اس پتھر کے ساتھ نسبت ہے دعائے میلاد مصطفیٰ کی، جس کی وجہ سے رب نے اس کو بقا دے دی ہے۔ اور اس پر صوفیاء نے لکھا، یہ تو امام حماد ہے، اب صوفیاء نے لکھا ہے، اب یہ قول صوفیاء کا، اور صوفیاء میں بھی محی الدین ابن عربی کا۔ محی الدین ابن عربی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر نبی کے پیدا ہونے کی دعا مانگی تھی، اللہ نے اس کو بقا دی ہے، اللہ نے اس کو ہمیشگی دے دی ہے، وہ قیامت تک نشان باقی رہے گا۔ محی الدین ابن عربی ارشاد فرماتے ہیں اسی طرح جو میلاد منائے گا، مصطفیٰ کے میلادت کا ذکر کرے گا، اللہ اس کو بھی قیامت تک بقا دے دے گا۔ ایک اس کے
کے ساتھ سلام. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. میرے استاد محترم قبلہ مفتی محمد صدیق قادری دامت برکاتہ العالیہ یہاں پر جلوہ گر ہیں. میں سبق سنا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جس شہر میں حضور پیدا ہوئے پروردگار عالم نے اس شہر کی قسم ارشاد فرمائی. اب سمجھیے گا خصوصیت. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد. میرے محبوب مجھے اس شہر کی قسم. حالانکہ اللہ کو کسی قسم کی ضرورت نہیں اپنے کلام کے لیے. وہ مالک ہے. وہ قسم نبی ارشاد فرمائے تو اس کا کلام پختہ ہی ہے. قسم ہوتی ہے کلام کو پختہ کرنے کے لیے، لیکن مالک کسی اور حکمت پر قسم ارشاد فرماتا ہے. لا اقسم بہذا البلد. میرے محبوب مجھے شہر مکہ ام القری کی قسم. شہر مکہ کی قسم. عمومی طور پر جو کتابوں میں لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ جب بھی قسم کھائی جاتی ہے یا قسم لی جاتی ہے اس کا ایک پس منظر ہوتا ہے، اس کا ریزن ہوتا ہے. ہم کسی گھٹیا یا خسیس چیز کی قسم نہیں کھاتے. ہم قسم کھائیں گے ماں کی. مجھے میری ماں کی قسم. حالانکہ یہ شرعی قسم نہیں ہے. کعبے کی قسم، قرآن کی قسم، عظمت والی چیز کی، کوئی بھی عظمت والی، مقام والی، مرتبے والی چیز ہوتی ہے ہم اس کی قسم کھاتے ہیں. مجھے میرے بچے کی قسم. یہ عرفی طور پر ہمارے یہاں یہ جملے بولے جاتے ہیں. قسم جب بھی کھائی جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے، اس کی قدر و منزلت ہوتی ہے تو ہم اس کی قسم کھاتے ہیں. پروردگار عالم نے قرآن کریم فرقان حمید میں مکہ مکرمہ جہاں محبوب پیدا ہوئے ہیں اس شہر کی قسم ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد. میرے محبوب مجھے مکے کی قسم. اب مکے کی قسم میں بہت سارے اسباب آ سکتے ہیں، بہت سارے ریزنز آ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے مکے کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی ہو کہ اللہ کا پہلا گھر ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، کہ مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ شریف پہلا گھر اللہ کا مکے میں بنا. یہ بھی وجہ فضیلت ہے. یہ بھی ہو سکتی تھی جنتی پتھر حجر اسود. یہ جنتی پتھر ہے، یہ سنتا بھی ہے. لہا عینانی، اس کی 2 آنکھیں بھی ہیں. ولسان وشفتان ولسان، اس کے 2 ہونٹ بھی ہیں. اس کی زبان بھی ہے. یہ محسوس بھی کرتا ہے. جو اس کو چومتا ہے یا استلام کرتا ہے یہ اس کو جانتا بھی ہے. جنتی پتھر بڑے کمال کا پتھر ہے. اور جب جنت سے آیا تھا تو یہ حجر ابیض تھا. جنت سے جب آیا تھا تو یہ حجر ابیض تھا. اور جو بندہ اس کو چومے اور استلام کرے ایمان کی حالت میں یہ اس کے گناہ سب کر لیتا ہے. یہ گناہ چوس لیتا ہے. یہ حجر اسود ہے. ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑی پیارا ایک شعر لکھا ہے ہدایت کی بخشش میں. یہ پہلے حجر اسود تھا، حجر ابیض تھا، جنتی پتھر. لوگوں کے گناہ چوس چوس کے یہ ہو گیا کالا. اس کا نام پڑ گیا حجر ابیض. اچھا جب حجر ابیض پڑ گیا نا، اللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اس حجر اسود کی بھی تو تمنا ہوگی، اس کی بھی کوئی خواہش ہوگی یار یہ تو لوگوں کے گناہ چوس چوس کے کالا ہو گیا، اب کیا کرے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے عشق میں جھوم کر لکھا تھا کہ حجر اسود جو بندہ مکے سے مدینے جاتا ہے نا، مکہ مکرمہ سے مدینے طیبہ جاتا ہے تو گویا کہ حجر اسود کہہ رہا ہوتا ہے کہ کالک جبین کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے. ارے تم لوگ تو جا کے وہاں پر محبوب کی جبین، جو اپنی جبین جھکاؤ گے محبوب کے در پہ جا کے اور اپنے پیشانی اور اپنے وجود کی سیاہی کو مٹا لو گے، وہ تمہیں پاک کر دیں گے. کالک جبین کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی، حجر اسود کی یہ تمنا ہے. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے وجہ قسم، کچھ معمولی پتھر تو نہیں ہے. اچھا اس کے بعد حتیم ہے. حتیم بڑے کمال کی کعبے کا، جس نے حتیم میں نماز پڑھی ایسی جیسے کعبے کے اندر نماز پڑھی، کہ وہ ہے. یہ بھی وجہ قسم ہو سکتی ہے.
کثیر انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن بنا مکہ. مکہ مکرمہ ایک ایسا شہر ہے جس میں کثیر انبیاء کرام جلوہ گر. مکہ مکرمہ یہ بھی وجہ قسم ہو سکتی ہے. اور دنیا میں مسلمانوں کی ایک عبادت جو ہوتی ہی مکے میں ہے، حج، یہ بھی وجہ قسم ہو سکتی ہے. مطاف ہے، منا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، جبل رحمت ہے. یہ دنیا میں ایک ہی مقام پر مکے میں. تو عرفات کا یہاں پر ہونا بھی ایک فضیلت ہے. منا کا ہونا، مزدلفہ کا ہونا، آب زمزم کا ہونا، کنویں کا ہونا، حجر اسود کا ہونا، حتیم کا ہونا، خود کعبے کا ہونا، یا اکثر انبیاء کا یہاں آنا، یہ وجہ فضیلت ہے. ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے قسم اسباب قسم یہ ہو سکتے ہیں، وجہ قسم نہیں یہ. لیکن قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، میرے محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم، واو حالیہ وانت حل بہذا البلد. مالک اب پروردگار عالم خود ارشاد فرما رہا ہے لا اقسم بہذا البلد، میرے محبوب مجھے مکے کی قسم. وجہ کیا، وجہ قسم کیا ہے؟ کعبہ ہے اس میں حتیم ہے، اس میں منا ہے، اس میں مزدلفہ ہے، اس میں آب زمزم ہے، اس میں حجر اسود ہے. یہ اکثر انبیاء کا مسکن بنا ہے، اس وجہ سے قسم ہے. رب فرماتا نہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب مجھے مکے کی قسم، اس لیے کہ مکے میں آپ جلوہ گر. محبوب آپ جلوہ گر، آپ کے قدم، آپ چلتے پھرتے ہو مکے میں. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، ایک حلٌ کا معنی چلنا پھرنا بھی ہے. آپ چلتے پھرتے ہو، اس وجہ سے میرے محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم. اب اس پر مولانا حسن رضا خان صاحب نے فرمایا. مولانا حسن رضا خان صاحب بہت کم تقاریر کیا کرتے تھے، اعلیٰ امام اہل سنت کے بھائی. آپ اسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے، اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ مٹی، اب اپنے نبی کا مقام سمجھیے گا، مرتبہ سمجھیے گا اپنے نبی کا. وہ مٹی جو محبوب کے قدموں کے نیچے، جس پر حضور چلے، اللہ قرآن میں اس جگہ کی قسم ارشاد فرماتا ہے وہ مٹی کہ جس پہ محبوب کے قدم لگے، اس جگہ کی قسم ارشاد فرما رہے پروردگار عالم. جس نبی کا مقام یہ ہو، سوچے جس نبی نے جس مٹی پہ قدم رکھا ہو، اس مٹی کا مقام خدا کی بارگاہ میں یہ ہے. سوچے مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا مصطفیٰ. اب اس میں آگے پھر بڑی علمی بحثیں موجود ہے. لا اقسم بہذا البلد، لام تاکید کا، میں ضرور قسم کھاؤں، میں ضرور قسم ارشاد فرماؤں گا. لام تاکید کا بھی لیا اور لام تعجب کا بھی ہے. میں قسم نہ ارشاد فرماؤں وانت حل بہذا البلد، اس حال میں کہ آپ جلوہ گر، اور لا نفی پر بھی آیا ہے لا اقسم بہذا البلد، میں قسم نہیں ارشاد فرماؤں گا مکے کی. وانت حل بہذا البلد، واو حالیہ، حل کا معنی چلے جانا. مصطفیٰ جب آپ مکے سے چلے جاؤ گے میں مکے کی قسم نہیں کھاؤں. محبوب کا مقام اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے ہم سوچ نہیں سکتے. یقین مانیے گا محبوب علیہ السلام، ان کا ذکر یہ تو ابتدا ہے. ہم آج تک نہیں سمجھے کہ مصطفیٰ کا مقام کیا ہے، اور ہم دنیا داری میں پڑھ کے اور ہم اس طرح کے معاملات کے اندر پڑھ کے اپنے نبی سے دور ہوتے. ہمارا جینا مرنا تو مصطفیٰ کے لیے ہونا چاہیے. میری زندگی، میری موت مصطفیٰ کے لیے ہونی چاہیے. میں محبوب کی محبت میں زندہ رہوں اور محبوب کی محبت میں مر جاؤں. میں عشق مصطفیٰ میں زندگی ہو اور عشق مصطفیٰ میں میری موت آ جائے. یہی تو ایک امتی کا کام ہے. اس سے ہٹ کر کوئی کام ہی نہیں ہے ہمارا. ہمارا کام ہے مصطفیٰ کی ذات پہ مر مٹ جانا. ہمارا کام ہے مصطفیٰ کے نام پہ مر جانا. کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کرو جہاں نہیں، خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر بکر. جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. اور ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدی ہو، واللہ ذکر حق نہیں کل چیز سقر کی ہے. اور بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، آشا غلط یہ حوث بے بسر کی ہے. ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری زندگی، ہماری حیات، ہماری جوانیاں، ہمارے بڑھاپے، ہمارے بچے،
ہمارے مال دولت دھن دولت سب مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان ہو، تب بندہ امتی بنتا ہے۔ یہ کیسا امتی ہے کہ جس کو مصطفیٰ کی ذات پہ فنا ہونے کے لیے بھی دلیلوں کی ضرورت ہے، نبی کے نام پر مر مٹنے کے لیے بھی دلیلوں کی ضرورت ہے، نبی کے عشق میں فنا ہونے کے لیے بھی دلیلوں کی حاجت ہے، نبی کا ذکر کرنے کے لیے بھی اس امتی کو دلیل کی حاجت ہے۔ آج کرو کل نہ کرو، پرسوں کرو پرسوں نہ کرو، نا 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 نا، جو بیمار عشق ہوتا ہے اس کی تو دوا ہی ذکر محبوب ہوتا ہے، اس کی دوا اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، ہماری دوا ہی ذکر مصطفیٰ ہے۔ مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم، ایسے ہی بیمار رہنے دو تم، ہم بیمار ہیں، درے مصطفیٰ محبوب علیہ السلام کے عشق میں ہم فنا ہو جائیں، بیمار ہو جائیں۔ جب بیمار ہو جائے نا سرکار کے عشق میں تو پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، نہیں چاہیے مجھے دوا، اور مجھے اس بیماری سے ٹھیک بھی نہیں ہونا، مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، بس ایک عرض میری لینے خبر آئے آقا اگر، میری لینے خبر آئے آقا اگر، پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا۔ غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے۔ کلمہ گو لوگو فنا ہو جاؤ نبی پر، نبی کی محبت، نبی کی اطاعت، نبی کی فرما برداری، نبی کی غلامی اور نبی کی نسبت میں فنا ہو جاؤ۔ اور یہ فنا ہونا بغیر عشق کے ہو نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا۔ تو آؤ عشق مصطفیٰ کی شمع کو فروزہ کرتے ہیں، آؤ ذکر محبوب کرتے ہیں، آؤ ایک تجدید عہد وفا کرتے ہیں، آؤ مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں، آؤ ان کی غلامی کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر اپنے محبوب کی بارگاہ میں عالم تصور میں جا کے ہم مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ فدا کا، یا رسول اللہ متاع ہستی عالم۔ ہمارے استاد صاحب موجود ہے، استاد جی فدا کا یا رسول اللہ، یہ پڑھ کے دل کے ساتھ زمین قلب کے ساتھ جسم روح دماغ دل ان سب کو حاضر کر کے اور بڑے اعتماد اور ٹرسٹ اور بلیف کے ساتھ یا رسول اللہ فدا کا، یا رسول اللہ متاع ہستی عالم۔ اب اشعار سمجھیے گا، تمہارے ہی جمال رخ پہ شاہد آیا اے محکم، اللہ تمہارے ہی جمال حسن پہ شاہد آیا اے محکم، اور حدیث لیلۃ الاسرا تمہارے گئے سوئے خرخم، اور تمہیں ہو روح کی ٹھنڈک، تمہیں ہر دل کی ہو شبنم، تمہیں سے مہکا ہر کوچا، تمہیں ہو خوشبوئے پیہم، اور تمہیں نغمات او ادنا کے ٹھہرے پے کرے ملہم، اور تمہیں سے بج رہی ہے دو جہاں کے سانسوں کی سرگم، فدا کا یا رسول اللہ متاع ہستی عالم۔ اور کیفیت کیا ہے؟ اب یہ درس نظام ہمارے استاد صاحب موجود ہیں، علماء موجود ہیں، آپ بھی علماء سے اس حد تک تعلق رکھیں کہ چیزوں کے صغرے کبرے پتہ ہوں، دین کی بنیادی باتیں پتہ ہوں۔ اب علماء کرام اور جو طلباء ہیں درس نظامی کے وہ سمجھیں گے حدیث عشق کی، حدیث مختلف ٹاپکس پر ہیں، لیکن ایک ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حدیث عشق، یہ چیپٹر یہ الگ ہے۔ حدیث عشق کی اسناد کا میں سلسلہ ہوتا، کاش ایسا ہوتا۔ امام بخاری لکھتے قال حدثنا فلان قال اخبرنا فلان عن فلان حدثنا فلان التحویل حدثنا فلان، حدیث کی سند پڑھتی ہے نا۔ اب وہ شاعر کہتا ہے کہ حدیث عشق کی اسناد کا میں سلسلہ ہوتا، کسی کوئی ایسی حدیث ہوتی ہے اس حدیث کا راویوں میں سے میں بھی ایک راوی ہوتا، حدیث عشق کی اسناد کا میں سلسلہ ہوتا، روایت در روایت بارگاہ ناز تک جاتا، اور میری صحت کو اجماع صحابہ معتبر کرتا، میں لفظ قال بن کر متن وحدت سے جڑا رہتا، اور میرے ہر حرف سے دریائے نور معرفت بہتا، میں بنتا جزئیات دین کی تقسیم کا مقسم، فدا کا یا رسول اللہ متاع ہستی عالم۔ اور یہاں ہر عاشق کی ایک خواہش اور ایک تمنا ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں، آپ اگر دور
دور محبوب میں ہوتے تو کیا کرتے؟ بالفرض ایک سوچنے کی، آپ دور محبوب میں ہوتے، جذبہ ہے، ہمت ہے، نبی کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ ہے. آج 1450 سال بعد بھی اگر نبی کی ناموس پر کوئی حملہ کرتا ہے، ہم بیمار ہیں، ہم غریب ہیں، ہم ریڑھی چلانے والے، لیکن غیرت کھڑا کر دیتی ہے، ایمان کھڑا کر دیتا ہے کہ نبی کے نام پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، ناموس مصطفیٰ پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. اب ہمارا عالم یہ ہے، جب ہم اس دور میں ہوتے تو عالم کیا ہوتا؟ اچھا اس دور میں ہوتے تو ہلکی سی ایک منظر کشی کی ہے، اگر ہوتا شریک کارزار فوج پیغمبر، اگر محبوب کی فوج میں میں بھی ہوتا، آپ بھی ہوتے. ایک لمحے کے لیے سوچے، ہم محبوب کی فوج میں ہوتے، اللہ اگر ہوتا شریک کارزار فوج پیغمبر اور صف اصحاب میں میں بھی دکھاتا تیغ کے جوہر، میں بھی گر دکھاتا اپنے محبوب کو کہ میں کیسے لڑ سکتا ہوں، آپ کے نام پر میں کیسے مر سکتا ہوں. اگر ہوتا شریک کارزار فوج پیغمبر، صف اصحاب میں بھی دکھاتا تیغ کے جوہر، کبھی ابو بکر عثمان و عمر ہوتے میرے رہبر، کبھی ابو بکر کبھی عمر کبھی عثمان. اگر ہوتا شریک کارزار فوج پیغمبر، صف اصحاب میں میں بھی دکھاتا تیغ کے جوہر، اور کبھی ابو بکر عثمان و عمر ہوتے میرے رہبر، اور فنون حرب سکھلاتے مجھے آ کر کبھی حیدر، کبھی مولا علی آتے اور مجھے جنگ میں لڑنے کے طریقے سکھاتے. سوچو اگر ہوتا شریک کارزار فوج پیغمبر، صف اصحاب میں بھی دکھاتا تیغ کے جوہر، اور کبھی ابو بکر عثمان و عمر ہوتے میرے رہبر، اور فنون حرب سکھلاتے مجھے آ کر کبھی حیدر. قسم رب کی، قسم رب کی، اٹھاتا وہ صف کفار میں محشر، وہ کوہرام برپا کرتا صف کفار میں. اگر ہوتا شریک کارزار فوج پیغمبر، صف اصحاب میں بھی دکھاتا تیغ کے جوہر، کبھی ابو بکر عثمان و عمر ہوتے میرے رہبر، اور فنون حرب سکھلاتے مجھے آ کر کبھی حیدر. قسم رب کی، اٹھاتا وہ صف کفار میں محشر، دیار کفر میں رہتا صدا اصنام کا ماتم. ان کے بت بھی ماتم کرتے کہ کس سے پالا پڑا ہے. صف اصحاب میں بھی دکھاتا تیغ کے جوہر، کبھی ابو بکر عثمان و عمر ہوتے میرے رہبر، اور فنون حرب سکھلاتے مجھے آ کر کبھی حیدر. قسم رب کی، اٹھاتا وہ صف کفار میں محشر، دیار کفر میں رہتا صدا اصنام کا ماتم. فدا کا یا رسول اللہ متاع ہستی عالم. اب محبت کی بات، محبت ہو تو ایسی، کاش اندر اس وقت موجود ہوتے. اور نبی علیہ السلام کہتے صدیق، سرکار کی زبان پہ صدیق کا نام آ جاتا. صدیق جاؤ میرے لیے نالین لے کر آؤ، چپل بناؤ. سرکار فرماتے میرے لیے جا کے نالین لا. اب نالین ہے نا چپل، ہم ادب سے نام نالین لیتے ہیں. اب کسی کو، مجھ کو، آپ کو، کسی کو، میرے استاد کو، علماء کو، سید کو، کسی کو کہا ہو جاؤ فلاں جا کے میرے لیے چپل بنواؤ. اب ہم کیا کرتے؟ اب چپل بنتی ہے یا تو بکری کی کھال سے یا دمبے کی کھال سے، اس وقت بنتی تھی. اب میں کیا کرتا؟ میں کس کھال سے بناتا؟ بکری کی کھال سے، دمبے کی کھال سے. شاعر کہتا نہ بکرے کی کھال نہ دمبے کی کھال. مجھے سرکار حکم فرماتے، نام لے کر کہتے جاؤ جا کے میرے لیے نالین بناؤ. ہمارے عشق کا عروج ایسا ہونا ہے، ہماری محبتوں کی منزل یہ ہے، عشق میں فنا ہونا یہ ہے. سرکار مجھے کہتے نثار میرے لیے بناؤ چپل. میں کیا کرتا؟ میں نہیں بکری کی کھال سے نہ بناتا، دمبے کی کھال سے نہ بناتا کھال سے اپنی ہی. میں اپنے وجود کی کھال اتار دیتا، اپنے وجود کی کھال بناتا کھال سے اپنی ہی. کفش پائے احمد میں سرکار کے نالین بناتا تو اپنے وجود کی کھال اتار کے بناتا کھال سے اپنی ہی کفش پائے احمد میں، اور اپنی پلکوں کو تسمہ نالین محمد میں. بناتا کھال سے اپنی ہی کفش پائے احمد میں،
اور اپنی پلکوں کو تسمائے نالین محمد میں، اور بناتا اپنے دل کو فخر دو عالم کی مسند میں، اور غبار راہ الفت ہو تبنتا رشک مرقد میں، اور گم کرتا جسم و جان کی سرحد میں، تو راضی تو بھی بنتا رزم عشق کا ایک فاتح اعظم، فدا کا یا رسول اللہ متاع ہست یہ عالم۔ لوگوں محبوب سے محبت کرو، اتنی محبت کرو، اتنی محبت کرو کہ یہ میرا دل، میرا دماغ، میرا جسم، میری روح بس میرے محبوب کی ہے۔ جب وہ میرے تو پھر میں ان کا کیوں نہیں؟ وہ میرے تھے، میرے ہیں، میرے رہیں گے۔ یہ بعض علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، یار کمال کی باتیں لکھی، کبھی ان معاملات سے ہٹ کر کبھی اپنے محبوب کو سمجھو تو صحیح یار۔ علماء نے لکھا ہے کہ سابقہ انبیاء جناب آدم سے لے کر عیسیٰ تک، ان میں سے کوئی نبی اپنی امت کی قبر میں نہیں آتا۔ جب فوت ہو جائے تو قبر میں وہ نبی نہیں آتی، ایک واحد مصطفیٰ، واحد محبوب کی ذات، کمال۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اسی پہ لکھا ہے نا، بڑا پیارا شعر لکھا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت پہلے تربت مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے 70,000 صبحوں ہیں 70,000 شام۔ کمال ہے، کبھی سوچے محبوب کیا ہے۔ 70,000 صبحوں ہیں 70,000 شام، یوں بندگی زلف رخ 8 پہر کی ہے، اور جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے، اور یہ بدریاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے۔ اوپر کروڑوں فرشتے انتظار کر رہے ہیں، یہ بدریاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے، اور بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے، اور معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ فرشتوں کو ایک ہی بار ہے اجازت، اس کے علاوہ نہیں آ سکتے فرشتے۔ صبح آئیں گے تو شام کو جائیں گے، اس کے بعد قیامت تک نہیں آئیں گے۔ یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے، اور بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے، اور معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ یہ گناہگار ہے نا، یہ جب چاہے جس وقت چاہے جب دل کرے مدینے چلا جائے۔ اور پھر اعلیٰ فرماتے زندہ رہے تو حاضری بارگاہ نصیب، زندہ ہیں تو ہم جاتے ہیں، زندہ رہے تو حاضری بارگاہ نصیب، مر جائیں تو حیات ابد عیش گھر کی ہے۔ جب ہم زندہ ہیں زمین پر ہیں تو ہم جاتے ہیں، اور جب ہم زمین میں ہوں گے تو مصطفیٰ خود آئے۔ یار ایسا پیارا نبی ہے، سبحان اللہ، ایسے پیارے نبی محبوب علیہ السلام ہے۔ اب مجھے اب بھی پتا چلا کہ منہ مبارک تشریف لائے ہوئے، ہمارے استاد سب موجود ہیں۔ کیا بولا جائے، اس میں کچھ بولا نہیں جا سکتا۔ منہ مبارک موجود ہو اور ہم گفتگو کریں، یہ زندہ ہیں، یہ بڑھتے ہیں، ان میں احساس ہے، یہ پہچانتے ہیں، ان کے بہت آداب لکھے، آواز ان کے سامنے بلند نہیں کرنا، بہت سخت احکام ہے۔ اب مجھے پتا ہوتا شروع میں کہ منہ مبارک ہیں تو پھر گفتگو اس انداز کی ہوتی ہی نہ۔ اب منہ مبارک تشریف فرما ہے تو یہ تو ہم کو جانتے بھی ہیں، یہ پہچانتے بھی ہیں، یہ ہمارا نام بھی جانتے ہیں، یہ ہم کو پہچانتے ہیں، یہ سرکار کے منہ مبارک ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا اس پر ایک بات آپ کو سناؤں جو علماء نے کتابوں میں لکھی ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے استاد سب موجود ہیں، یہ میری پکڑ نہ فرمائیں، میرے کان نہ کھینچیں۔ ایک روایت ہے حجۃ الوداع کے موقع پر، اب منہ مبارک نہیں ہے نا، ہاں بس صحیح ہے، منہ مبارک حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام جب سر مبارک بال مبارک اتارنے کا وقت آیا تو کتابوں میں لکھا ہے حضور بہت پریشانی کے عالم میں چل رہے ہیں، بہت پریشانی کے عالم میں چل رہے ہیں۔ اچھا اب کیفیت کیا ہے؟ یہ سرکار کے منہ مبارک تھے نا، زلف مبارک، اللہ، یہ سرکار کی زلف مبارک سرکار کے مزاج کو جانتے ہیں، سرکار کی کیفیت کو یہ منہ مبارک جانتے تھے۔
اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے باقاعدہ اس پر منہ مبارک شریف پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے باقاعدہ لکھا ہے. اب کیا کیفیت تھی؟ نبی علیہ السلام پریشانی کے عالم میں غمگین ہیں اور آپ چل رہے ہیں اور وقت ہے حلق کروانے کا. اللہ کمال لکھا ہے. اچھا اب آپ تصور کریں کہ کیا منہ مبارک جو سرکار علیہ السلام کے سر مبارک یا ریش مبارک پر ہیں، برکتیں لے رہے سرکار سے، کیا وہ یہ چاہیں گے کہ وہ محبوب سے جدا ہو جائے؟ بال مبارک، ایک منٹ بھیا، پیارے بھیا آپ چپ کریں، رک جائیں، خاموش. سرکار کے منہ مبارک کبھی تصور کر سکتے ہیں کہ وہ منہ مبارک محبوب سے جدا ہونا چاہیں؟ نہ اس موضوع پر باقاعدہ کتاب، 2-3 کتابیں میں نے پڑھی اس موضوع پر کہ منہ مبارک کو کیسے یہ فراق برداشت کرتے، یہ روتے تھے منہ مبارک، یار محبوب کے سر اقدس سے جدا ہو گئے، یار محبوب کے وجود اقدس سے مس ہو رہنا، حضور کے ساتھ رہنا اور پھر جدا ہو جانا، منہ مبارک ہو رہے. نبی علیہ السلام اس عالم میں غمگین ہیں اور چکر لگا رہے، ابھی حلق نہیں کروایا. منہ مبارک، یہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ لکھا. منہ مبارک نے سرکار کے اس کیفیت کو جان کے یہ جو حضور کے، اچھا نبی علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ نبی علیہ السلام یوں اپنی زلف عنبری کو یوں سیٹ کیا کرتے ہیں، یوں ہاتھ سے. اچھا یہ جو منہ مبارک ہے نا، ان میں حضور کے ہاتھ مبارک زیادہ لگتے ہیں. اچھا ان پہ ناز بھی زیادہ تھا. اچھا یہ پھر حضور سے باتیں بھی کرتے تھے، یہ منہ مبارک سرکار سے کلام بھی کرتے تھے. اچھا ان منہ مبارک نے محبوب علیہ السلام کی اس کیفیت کو بھانپ لیا. اچھا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی اس پر شعر لکھا ہے، اگر وہ مجھے شعر مل جائے نا کمال ہے. یقین میں نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا ہے، مجھے نظر نہیں آئے گا اس میں شعر ہے وہ ایک، یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے شعر لکھا. پہلے میں آپ کو پورا واقعہ سنا لوں. سرکار غمگین ہے، چل رہے ہیں، منہ مبارک نے یہ کیفیت کو بھانپ لیا تو منہ مبارک نے محبوب کی بارگاہ میں عرض کی. اب حضور کو خوش کرنے کے لیے منہ مبارک جتنے تھے نا، انہوں نے عرض کی حضور آپ حلق کروا لیں، تقسیم نہ کریں، حلق کروا لیں. اور یہ جو ہم بال ہیں نا، ان بالوں کو اپنی امت کو تقسیم کریں. جہاں جہاں تک یہ بال جائیں گے نا، ہم جہاں جہاں تک جائیں گے نا، وہاں وہاں تک آپ کی خوشبو پہنچا دیں. سرکار علیہ السلام خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے اپنے منہ مبارک سے پوچھا تم نے کیا سمجھا، میں کیوں پریشان ہوں؟ تو منہ مبارک نے عرض کی، بال مبارک سر اقدس کے، انہوں نے عرض کی حضور آپ اپنی امت کے لیے پریشان ہیں کہ یہ آخری حج ہے، اب وصال ہو جائے گا تو میری امت تک میری خوشبو کیسے پہنچے گی؟ تو ان بالوں نے محبوب سے جدائی اختیار کی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ شعر لکھا، کمال کا شعر لکھا. اعلیٰ حضرت کے شعروں کو سمجھے نا تو وہ عجیب سی کیفیت بندے کی ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، ہمارے استاد جی سمجھیں گے، اب مجھے ڈانٹیں گے بھی کیسے سے مشکل شعر پڑھتے ہو. آخری حج تھا، حجۃ الوداع تھا. آخر حج غم امت میں پریشان ہو کر، آخری حج ہے، اپنی امت کے لیے پریشان ہے. آخر حج غم امت میں پریشان ہو کر تیرہ بختوں کی شفاعت کو سدھارے گیسے. ان گیسو مبارک پھر آپ نے اچھا پھر آپ نے حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تھے نبی علیہ السلام کا حلق کرنے والے. اب دائیں طرف سے جب حلق شروع ہوا نا تو نبی علیہ السلام نے یہ منہ مبارک تقسیم کی ہے. 1,24,000 صحابہ تھے، یہ تمہارا، یہ تمہارا، یہ تمہارا، یہ تمہارا.
اچھا اس کے بعد پھر بائیں طرف آئے تو ام سلیم کو یہ سارے دیے تھے، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم نے یہ بانٹتے رہنا ہے، تم نے یہ دیتے رہنا ہے. اور یہ بال صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں، ام سلیم کہتی ہے اور انس بن مالک کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جب یہ بال ہم گھر پہ لے کر آئے، ہمیں محبوب سے بات کرنی ہوتی، ہمیں ہمت نہ ہوتی، ہم گھر جاتے سرکار کے منہ مبارک سے بات کرتے، سرکار کے منہ مبارک ہم سے کلام کرتے. سبحان اللہ. یہ ایک عجیب ہی کیفیت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو برکت عطا فرمائے. ہم سب ابھی آئے تو نہیں نا منہ مبارک، تشریف نہیں لائے، ٹھیک ہے. اب نعرہ لگا لیتے ہیں آخر میں نعرہ لگا دیتے ہیں اپنے جذبات کا. یہ تو ابھی سٹارٹ ہے نا، ابھی تو 12 ربیع الاول آنا ہے، اور 12 ربیع الاول میں ہمارا جنون، ہمارا عشق اپنے عروج پر ہوگا اور ہماری محبت اپنے عروج پر ہوگی. جی میں خانقاہ تاریخی جہانگیریہ کی جانب سے تمام احباب علماء کرام، سادات کرام، آپ تمام احباب کا بہت مشکور ہوں. آپ تو تشریف لائے، آپ لوگوں نے وقت عطا فرمایا. آپ سب کا بہت شکریہ. آپ نے مجھے اتنا زیادہ سنا، آپ کے کانوں پہ گراں گزرا ہوگا، اتنا ٹائم لے لیا، اس کے لیے بھی میں معذرت چاہتا ہوں. لیکن اس میں آج کی محفل میں میسج لے کر جائیے گا. ہم میلاد کی محفل میں آیا، کل کو کوئی پوچھے نا تو آپ بتائیے گا ضرور. آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، یہ بات جائے. اپنے بچوں کو خود عالم بنائیں، اپنے بچوں کو عالم بنائیں. آج ہم اپنے آپ کو کاروباری، تاجر اور ڈاکٹر اور انجینئر تو بناتے ہیں، اپنے بچے کو بہترین عالم بنائیں جو ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کے سینوں میں عشق رسول کی آگ لگائے. ایسا عالم بنائیں. سنی علماء کے مدارس میں اپنے بچوں کو داخل کریں. یہ پریکٹیکلی طور پر ہے، ورنہ یہ سیزن آیا ہے، یہ ربیع الاول آیا ہے، جنون آئے گا، 12 ربیع الاول ختم ہو جائے گا تو پھر اپنے کاموں میں لگ جائیں گے. نہ 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 نہ، اپنا ایم بنائیں. میرے گھر میں ایک سنی عالم ہوگا، میں علماء سے محبت کرنے والا ہوں گا، میں مدارس میں جانے والا، مسجدوں کو آباد کرنے والا ہوں گا، اہل سنت کے مدارس میں جا کے خدمت کرنے والا بنوں گا، یا میں خود بھی جا کے علماء سے علم سیکھوں گا. یہ بنیادی طور پر سبق لے کر جائیں تاکہ ہمیں ایک اچھا میسج ملے، ہماری طبیعت اور زندگی میں انقلاب آئے. جلسے جلوس تو ہر وقت ہوتے ہیں، لیکن جلسے کے بعد سب چیزیں ختم نہیں، کوئی میسج لے کر جائیں. ہماری عملی زندگی میں کچھ تبدیلی آنی چاہیے، کچھ چینج آنا چاہیے. درود پاک کی کثرت کرے، قضا نمازیں پڑھے، اپنی فرض نمازیں پڑھے، قرآن پاک درست کرے، دیگر جتنے بھی اسلام کے بنیادی ارکان ہیں وہ ہم سیکھے علماء سے تاکہ ایک باکردار مسلمان بن سکے. اور ان فتنوں کو پہچانے. ہمارے لیے تو یہ فتنے کچھ نہیں ہوتے نا، کیوں؟ کیونکہ ہمیں احساس نہیں ہے. احساس ہوگا تو پتہ چلے گا کتنے بڑے بڑے فتنے اور ہمیں اس سے کیسے بچنا ہے. اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ اپنے آپ کو اور اپنے کردار کو سنوارنے کے لیے آپ علماء اہل سنت اور ان کی مساجد اور مدارس میں ان کا رخ کریں، ان کے پاس بیٹھے، ان سے سیکھیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ 2 جہاں میں بیڑا پار ہوگا. نعرہ تکبیر. یہاں مدرسہ بھی علامہ صاحب نے فرما رہے ہیں کہ یہاں ایک مدرسہ بھی بن چکا ہے ان کے زیر اہتمام، وہاں پر بھی آپ جائیں، جا کے کچھ نہ کچھ وقت دیں تاکہ سیکھیں. نعرہ ایسے لگائیں واقعی جیسے پتہ چلے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سیدی مرشدی غلام ہے، غلام ہے، غلامی رسول میں جو ہونا اس کے مصطفیٰ. سرکار کی آمد، آواز پتہ چلتی ہے، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، طیب کی آمد، طاہر کی آمد، سید کی آمد، آقا کی ولادت، آقا کی ولادت، زیشا کی آمد، شیطان کی شامت، آقا کی ولادت، آمد مصطفیٰ.